صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں کیونکہ آپ کو ہم نے لیے چلنا انشاءاللہ سندھ کی دھرتی پہ۔ اچھا ذہن میں رکھیں کہ سندھ کو صوفیہ کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار صوفیہ کرام پیدا ہوئے، یا یوں کہیے کہ دوسرے خطوں سے آ کر مقیم ہوئے۔ سندھ کے علماء و صوفیہ صدیوں سے علم و ادب کی آبیاری کرتے آئے ہیں۔ علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم رجال ہو، الغرض سندھ کے علماء اور صوفیہ اپنی تخلیقات سے دنیا میں اپنے نام کو روشن کرتے ہیں، اور اسلام پھیلانے میں سندھ کا اہم ترین کردار ہے۔ ناظرین، یہ وہ خطہ ہے جو ماضی میں علم اور عرفان کا محور و مرکز رہا، جہاں کے کتب خانے، مدرسے، قد آور عالم عالم اسلام ہی میں نہیں بلکہ یورپ اور مغربی ممالک تک بھیجا کرتے تھے۔ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ سرزمین ہے، لہذا آج باب الاسلام سندھ کے قدیم شہر ٹھٹا کی سرزمین کا رخ کرتے ہیں، جہاں محتاط اندازے کے مطابق 1.25 لاکھ اولیاء کرام مدفون ہیں۔ آسمان اولیاء کرام کی اسی کہکشاں میں ایک عظیم المرتبت ہستی شیخ الاسلام سندھ کے علم و ادب کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم محدث، یگانہ روزگار فقی، مفسر، سیرت نگار اور قادر الکلام شاعر بلکہ ادیب بھی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ ہستی ہے جو نسبی اعتبار سے قبیلہ بنو حارث سے ہیں، یعنی آپ ہاشمی ہیں اور مشرباً قادری ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے قبیلے کے کچھ افراد جہاد کی غرض سے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے ساتھ پہلی صدی ہجری میں سندھ میں تشریف لائے، اور انہی میں سے کچھ افراد نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ مخدوم صاحب علیہ رحمہ کا تعلق ایک علمی اور روحانی گھرانے سے تھا، اور عشق رسول، عشق اہل بیت علیہ السلام کی دولت ان کو اپنے والد بزرگوار سے ملی تھی، یعنی لیگسی میں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی طور پہ ناظرین انتہائی یوں کہیے کہ ذہین و فتین بنایا تھا، لیاقت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بہت کرم کیا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے گھرانے کی علمی اور روحانی لیگسی کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنی لگن اور محنت سے باطل قوتوں کو مکمل طور پر ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ٹھٹا ناظرین جو کہ علم و فن کا گہوارہ اور بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیہ کرام کا مرکز تھا، اس سرزمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اٹھان بہت ہی مضبوط انداز سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھ کر بڑے بڑے علماء کرام حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی توقیر، آپ کی عزت تکریم کیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سب کی آنکھوں کے تارے تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے مشہور علماء اور محدثین سے علم حدیث، فقہ اور عقائد اور تفسیر کا علم اور سندیں باقاعدہ آپ نے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علمی دنیا اور مذہبی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرشتہ صفت اور رحمت کا
کا خورشید تھے جو خلق خدا کو علم کی روشنی پہنچایا کرتے تھے۔ تقریباً نصف صدی تک ناظرین، یعنی ہاف سینچری تک ان کی خانقاہ علم و عمل کی یوں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پہ گہوارہ بنی رہی اور ارشاد و تلقین کا مرکز بنی رہی۔ ہزاروں تشنگان علم نے وہاں آ کر علم کی روشنی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ناظرین اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کے جید عالم دین اور محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیا گیا فتویٰ کبھی بھی رد نہ ہوا تھا۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہر وقت زبان مبارک پر درود پاک رہتا تھا۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ طریقت کا رنگ حاصل کرنے کے باوجود بھی شریعت کی پاسبانی مکمل طور پہ کیا کرتے تھے، بے انتہا منکسر المزاج تھے، علمی تفاخر سے دور رہنے والے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے علمی مقام کو اخفا میں رکھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں خوف خدا کا رنگ بے انتہا غالب تھا۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت تھے ناظرین، دین متین کے قوانین کی ترویج، اسلام کی بنیادوں کے استحکام کی کوششوں میں بے حد مصروف رہتے تھے۔ ہر مہینے کئی ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کوششوں کے طفیل کفر کی ضلالت سے چھٹکارا پا کر زیور اسلام سے آراستہ ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سندھ و ہند، عرب و عجم میں بہت مشہور تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر تصانیف مصر کی جامعۃ الازہر میں نصاب کے طور پہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں اور مخطوطات کی بڑی تعداد بھارت، سعودی عرب، ترکی، پاکستان، برطانیہ اور یورپ کے بہت سے ممالک کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ عوام کے علاوہ حکام وقت سے بھی آپ خط و کتابت کرتے رہتے تھے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے بادشاہان وقت بھی احکام اسلامی کے نفاذ کے سلسلے میں مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی استدعا کے موافق چلا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ نے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رائج بدعات تھیں اور خاص طور پر جو غیر اسلامی رسومات تھیں اس کو بند کرانے کے لیے حاکم سندھ میاں غلام شاہ کلہوڑا سے ایک حکم نامہ باقاعدہ جاری فرمایا اور اس حکم نامے کے اجرا کے بعد ٹھٹا سے بری رسومات، بدعات، جسم فروشی، سر بازار ناچ گانا، منشیات، جوا، سٹا، شراب نوشی سب کا خاتمہ ہوا۔ آئیے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ 70 برس کی عمر میں پردہ فرمایا، لیکن یہ عشق رسول کا فیضان تھا کہ 6 مہینے تک، 6 ماہ تک ان کی قبر اطہر سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ بلکہ ایک جملہ ادا کروں ناظرین، جانے والے ان کی بارگاہ میں آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ مشک کی خوشبو ان کی بارگاہ سے آتی ہے۔ سب سے پہلے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور خاص طور پہ جو آپ کے اجداد فرسٹ سینچری میں یعنی آپ کے 4 فادرز میں سے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے لشکر میں تشریف لائے، وہ کیا پورا منظرنامہ تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانہ جو کہ علمی اور روحانی اعتبار سے اپنا ایک مقام پہلے ہی سے رکھتا تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 12ویں صدی ہجری اور 17ویں صدی عیسوی اس علاقے کا، ہمارے پاکستان کا ایک، اب تو ہم پاکستان ہی کہیں گے نا، کہ اس خطے میں ایک اتنے عظیم عالم کا جو اپنی ذات میں ایک مکمل ادارے کے طور پر کام کر گئے، ایسے ہی میرے جیسا ایک ادنا طالب علم ان کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ ابتدا میں اگر میں نظیری کا یہ شعر عرض کروں کہ داستان عہد گل را از نظیری می شنو، اندلیب آشفتہ تر می گوید این افسانہ را۔ اللہ، کہ بلبل کی پھول کی داستان بلبل ہی بیان کر سکتا ہے، کیا کہنے، اور نظیری کا کیا کہنا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہے، کیا کہنے۔ مخدوم المخادیم، سند الاقالیم، ملجأ الفقہاء والمحدثین، آپ نسباً ہارسی ہیں۔ آپ کی 4 نسبتیں علماء نے بیان کی۔ اچھا، وہ کیا؟ سندھی ہونا، ٹھیک ہے، بٹھوروی ہونا، بہرام پوری ہونا اور ٹھٹوی ہونا۔ اچھا ٹھیک ہے، سندھی کہ آپ سندھ میں رہے، بالکل صحیح۔ بہرام پور آپ کے والد ٹھٹھا میں رہنے کی بجائے اس کے قریب بہرام پور میں انہوں نے قیام کیا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اوکے، اور اس کے بعد آپ نے ٹھٹھا میں قیام کیا، تو اس وجہ سے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلکاً حنفی ہیں،
مشرباً قادری ہیں، مولداً سندھی ہیں، اور فرشتہ صفت انسان۔ آپ کا حسب نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ محمد ہاشم بیٹے ہیں عبد الغفور کے، عبد الغفور کے باپ کا نام ہے عبد الرحمن، وہ بیٹے ہیں عبد اللطیف کے، وہ بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، وہ بیٹے ہیں خیر الدین کے، اور خیر الدین کے ساتھ حارثی لگتا تھا۔ اچھا ٹھیک، جو آپ کے اس مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد، تایا یعنی آپ کے حارث بن عبد المطلب کی نسل میں آپ کا آنا۔ اب جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ہمراہ باب الاسلام کے ذریعے یہاں سندھ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ لشکر میں کیسے کیسے لوگ آئے ہوں گے، ان میں سے آپ کے خاندان کے لوگ بھی یہاں پر رہ گئے تاکہ اس خطے کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے علم و عمل کا گہوارہ بنانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو نوازیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہ ہر مہینے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد، یہ اثر تھا اس خاندان کے اس علمی اور روحانی مرتبے کا۔ اب آپ کے والد بھی حافظ قرآن، عالم دین، آپ کا خاندان پورا علم و عمل کا ایک سلسلہ ذہبیہ چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ کے والد نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ آپ کو 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا دیا، سبحان اللہ، اور بلکہ 9 سال کی عمر میں آپ علوم بنیادی جو ہیں فارسی، صرف، نحو اور یہ جو ابتدا میں پڑھائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو آپ کے والد نے ہی پڑھا دی تھی۔ اللہ۔ اور کیونکہ والد محترم، میں عموماً آپ کے پروگراموں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ والدین پر یہ بڑا منحصر ہے، ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے لیے عاقبت سنوار رہے ہیں یا اپنے آپ کو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں۔ تو وہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں کہ آج جب مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں اس گھر میں تشریف لا کر اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا اور ٹھٹھا جا کر پھر علوم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ 9 سال کی عمر میں حضرت محمد مخدوم ہاشمی علوم میں مہارت حاصل کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب کہ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ظاہر جستجو علم کے لیے کئی اسفار کیے، تلاش مرشد کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ لگے رہے، اور پھر اس کے بعد مرشد پاک سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک آپ کی یوں کہہ لیجیے وہی بات ہے کہ علمی مقام کا اخفا اور پھر عاجزی اور انکساری کا یہ عالم کی خاص ڈیوٹی پہ جو آپ کو مامور کیا گیا، آپ نے خاص ڈیوٹی کو نبھایا، اپنے علمی مقام کو چھپایا، اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو جو خرقہ خلافت عطا ہوا، وہ کیا تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، اسلامی تہذیب اور ثقافت کی جو تاریخ ہے اس میں ٹھٹھا شہر کو وہی مقام حاصل ہے جو بغداد اور کرتبہ کو حاصل ہے۔ اور مشہور مستشرق ہلمٹن نے 1011 ہجری کے اندر ٹھٹھا کے اندر وہ آئے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہاں 400 مدارس دیکھے اور ہزاروں طلباء جو دن رات یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو دیکھا، اور اس وقت کا جو ایک علمی شناخت تھی اس کے اندر جو نمایاں نام تھا وہ حضرت شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اصول تعلیم کے لیے تو بہت سے اسفار کیے، لیکن خاص طور پر آپ کے جس سفر کا ذکر ہے وہ حرمین طیبین کا سفر ہے جو 1135 ہجری کے اندر آپ نے کیا۔ زیارت حرمین طیبین کے بعد آپ نے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے جو اس وقت کے مشہور علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، ان کے سامنے آپ حاضر ہوئے اور زانوِ تلمذ آپ نے طے کیے، ان سے حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، تفسیر کے اندر، تصوف کے اندر آپ نے علوم حاصل کیے، اور ان سے سند حاصل کرنے کے بعد
پھر ان علوم و فنون کی تکمیل کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ آپ کے وہ روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ تلاش مرشد کے سلسلے میں تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ اس وقت کے جو ولی کامل تھے، آفتاب مکلی جن کو کہا جاتا تھا، حضرت شیخ ابو القاسم نور الحق درس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے سلسلہ ارادت میں داخل کر لیں، آپ بیعت لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرے مریدین کی تصویریں دکھائی گئی ہیں اور ان تصویروں کے اندر اور ان صورتوں کے اندر آپ کی صورت موجود نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے درخواست کی کہ آپ مجھے ایسی رہنمائی فرمائیں، ایسی ذات اور شخصیت کے بارے میں جس کے ساتھ میں اپنا اصلاحی تعلق قائم کر سکوں۔ تو انہوں نے آپ کی رہنمائی کی، سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم شیخ ہیں سید سعد اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کی بیعت کریں، ان کی خدمت میں حاضر رہیں اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ حضرت سید سعد اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہاں 1 سال انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ گھوڑوں کے استبل کی صفائی کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ آپ نے یہاں نہیں بتایا کہ میں شیخ الاسلام ہوں، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں فقیہ ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں مفسر ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں محدث ہوں۔ اپنی ذات کی نفی کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی روحانی مقام چاہتے ہو تو اپنی ذات کو چھاپنے کی بجائے چھپانے کا اہتمام کرو، کیا اچھی بات ہے تم اس روحانی منزل تک پہنچ سکتے کیا ہو۔ اچھا، اپنی ذات کو چھاپنے کی بجائے چھپانے کا کام۔ واہ۔ تو اپنی ذات کی نفی کر کے فناف شیخ کی اس منزل تک آپ پہنچے کہ 1 سال تک گھوڑوں کی استبل کی صفائی آپ کرتے رہے، واہ واہ۔ اور اسی عام مریدین کی طرح بالکل اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کیا۔ ایک دن آپ کے مرشد کامل حضرت سید سعد اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک سوال آیا، سوال اتنا دقیق تھا، ایک فقہی مسئلہ تھا، اتنا مشکل سوال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ٹھٹا کے معدوم جن کی ایک علمی شہرت ہے، وہ مفسر ہے، محدث ہے، وہ جواب دیں گے۔ ان کے بارے میں سن رکھا اور جی، اور بلایا بھی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کو، انہی کو وہ سوال دیا کہ آپ ٹھٹا کے معدوم کے پاس لے جائیں اور ان سے اس کا جواب لے کر آئے۔ یہ جو مرشد کا انتخاب ہے نا، سوال آپ ہی کو دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مخدوم آپ ہی ہیں، لیکن یہ امتحان تھا کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے کہ یہ اپنی نسبت کے اندر کس قدر پختہ ہیں اور ادب کا ان کا کیا علم ہے، پیمانہ ابھی بھی چھلکتا ہے کہ نہیں چھلکتا۔ ہم جب تصوف کی تعریف پڑھیں بلکہ دور پیغمبر سے دیکھیں تو ایسے امتحانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مولا علی المرتضیٰ کی گود کے اندر نبی علیہ السلام کا سر مبارک، وہ سو جانا نہیں تھا، امتحان تھا محبوب کیا کہنے۔ تو ایسے امتحانات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ انہی کو سوال دیا کہ آپ ٹھٹا کے مخدوم سے یہ سوال کا جواب لے کر آئے، تو حضرت مخدوم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ وہ سوال لے گئے، ٹھٹا کی طرف روانہ ہوئے، کوئی بات نہیں کی، ظاہر نہیں کی اپنے آپ کو، قریب ایک بستی میں گئے، اس کا جواب لکھ کر، جواب آپ نے فوری لکھا لیکن تاخیر اس لیے کی کہ مرشد یہ سمجھ نہ جائے کہ میں مخدوم ہاشم ٹھٹوی میں ہی ہوں اور میرا وہ علمی مقام ظاہر نہ ہو جائے۔ جب آپ اس سوال کا جواب لکھ کر لائے اور اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، آپ کے مرشد نے وہ خط لیا تو ایک نگاہ انہوں نے اس خط پر ڈالی اور ایک مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ڈالی، اور وہ جو مومنانہ فراست تھی اس سے آپ کے چہرے کو دیکھ کر پھر پکڑ کر سینے سے لگایا، خرقہ خلافت عطا کیا، اس سلسلہ قادریہ کے اندر آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آپ ٹھٹا واپس آئے، جب آپ ٹھٹا آئے تو آپ کی پیشانی سے ولایت کا نور تھا، سینے سے ولایت کا نور تھا، اور پیغام آپ نے دیا کہ اپنی ذات کی نفی کر کے فناف شیخ کی منزل پر پہنچو گے تو خدا وہ مقام عطا کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی۔ یعنی وہ جو ریاضتیں ہیں وہ کہاں گئیں؟ اچھا، اسی ریاضت کو اگر ہم سامنے رکھ کے تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھائیں تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، پھر آپ میں خاص طور پہ جو خوف خدا کا جو عنصر ہے، منکسر المزاجی کی تو بات ہوئی، اور نفس کی اصلاح کا جو آپ کا انداز تھا وہ بڑا کمال تھا۔ اچھا، اس کو اگر ریلیٹ کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو 4 چاند لگ جائیں گے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، پروفیسر صاحب کی بات سے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب مریدین کا اپنے شیوخ سے تعلق بیان ہوتا ہے نا، تو یہ وہ روحانی سلسلہ ہے جس میں پیچھے سے اجازت ہوتی۔ شیوخ کو اپنے مریدین کے آج نام بھی نہیں پتہ، ان کو پہلے بتائے جاتے تھے نام کہ یہ آپ کی لسٹ ہے، یہ لوگ آپ کے مرید ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ روحانی سلسلہ اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آتا۔ سیرت کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی کے 3 بڑے پہلو ہیں، بچپن، جوانی اور پھر بزرگی۔ تینوں علم کے پہلو، تینوں زندگی کے پہلو علم کے گہوارے میں گزرے۔ کیا اچھی بات ہے۔ والدین کی طرف سے علمی گہرانہ ملا، ٹھیک ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ علمی گہرانے میں پیدا ہوتے ہیں نا،
ان کو علم سے وابستگی کرنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے. کتابوں کے نام ان کو بچپن میں ہی سارے یاد ہوتے, صرف ان کو پڑھنا ہی ہوتا. تو جوانی اور بچپنا بالکل علم حاصل کرنے میں گزرا, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور جب خود مسند پہ پڑھانے کے لیے آئے تو پھر 50 سال قرآن و سنت قال اللہ قال رسول پڑھایا. ہاف سینچری, ایک پوری آدھی صدی ہے جو آپ نے علم دین پڑھایا اور سیرت و کردار لوگوں کو سامنے پریکٹیکل دکھایا. آدھی صدی تو علم دین پڑھانے میں نکالی نا, اس کو حاصل کرنے میں کتنا وقت وہ ایک ظاہر ہے. اور پھر آپ کے خوف خدا کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سامنے آتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا. اللہ اکبر. تو جو بے خوف ہے سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے, ان کے وجود سے خوف خدا ٹپک رہا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ. اور پھر خوف خدا میں گفتگو کا یہ معیار تھا کہ کبھی آپ نے اپنی بڑائی کا ایک جملہ نہیں بیان کیا. اللہ. اور ان میں یہ جھلک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی نظر آتی اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ امت میں خیر الناس کون ہے, تو آپ نے اپنا نام نہیں لیا, آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے, فرمایا عمر بن خطاب. تو کہنے لگے آپ کون ہیں, تو یہ نہیں کہا کہ میں مدینۃ العلم کا دروازہ ہوں, اللہ, بلکہ فرمایا میں مسلمانوں کے بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں. اللہ, کیا انکساری, خوف خدا کی, کیا انکساری. اللہ اکبر. اور پھر جو آپ نے بھائی کیوں نہ ہو ہاشمی ہے نا, بات یہ ہے کیوں نہ ہو ہاشمی ہے, وہ ہاشمی ہے, وہ جد کا اثر ہے, خون اثر رکھتا. اور پھر جو آپ نے عاجزی اور انکساری کے بعد نفس کی اصلاح کے لیے جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے باکمال ہے. آپ نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں نہ کر سکتا تو اس کا رزق نہ کھا. اور اس کے لیے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس نے پیدا کیا, اس نے سب کچھ بنایا, تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. یعنی نمک حلالی کا جسے کہتے ہیں کہ بھرپور تصور وہ نظر آتا. بالکل ایسے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر تو گناہ سے نہیں رکتا اے نفس, اگر تو گناہ سے نہیں رکتا تو اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا. تو غور کریں جنید بھائی, پھر انسان کدھر جائے گا, کہاں جائے گا وہاں اللہ کی سلطنت. کوئی شے اللہ کی سلطنت سے باہر ہے ہی نہیں. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق دیتا ہے اگر تو اس پہ قناعت نہیں کرتا پھر رازق کوئی اور تلاش کر. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی نہیں ہیں, ہم زیادہ کی تلاش میں اس سکون کو بھی کھو دیتے ہیں جو اللہ میں آتا. ہم تو ناشکرے ہو گئے نا, بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے. اور پھر چوتھے نمبر کہا کہ اگر تو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھا. یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی بات ہے جو آپ اپنے بیٹے کو کی, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. فرمایا بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا, پھر آسمان کی بلندیوں میں کیا, زمین کی تہ میں چھپ کے کیا, یا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کیا نا, تو یاد رکھنا اللہ قیامت والے دن تیرے سامنے لے. وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے نا, شارک سے کہاں چھپو گے اس سے, چھپ ہی نہیں سکتا. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ شاہد ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بات یہ ہے. ہاں جی. اور پھر جب آپ نے نفس کی اصلاح میں اتنی کوشش کی, اتنا سمجھایا, تو جو ان کی تربیت میں بیٹھنے والا ہے اس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا تھا کہ انسان کی عقل. پروفیسر صاحب, دلوں میں اترنا کہ جب آپ کے دل کے اندر, آپ کے وجود کے اندر, آپ کی روح کے اندر عشق رسول و عشق اہل بیت علیہ السلام اترا ہوا ہو تو آپ کی بات اترتی ہے کسی کے وجود کے اندر, دل کے اندر. تو ذرا بتائیے, مخدوم صاحب جو ہے تو سراپا عشق رسول تھے, مجسمہ عشق رسول تھے, مجسمہ اہل بیت تھے. عشق اہل بیت میں جو ہے مطلب مکمل طور پہ غوطہ تھے اس سمندر کے اندر. پھر آپ کا زہد و تقویٰ, آپ کی عبادات, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جنید بھائی, یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک مبلغ اور مصلح خود تقویٰ, پرہیزگاری اور ورع کا ماڈل نہ ہو, لوگ اس کی بات کا اثر قبول نہیں کرتے. درست. آپ نے جو دین حق کی تقویت کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات جو تھی وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ایک پیکر تھی. سبحان اللہ. اور پھر یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ فقط علم ہو تو خشکی ہوتی ہے, جب تک علم کے ساتھ عشق کی تری نہ ہو. تو آپ کی ذات کے اندر علم بھی تھا اور عشق بھی تھا. جہاں تک بات ہے آپ کی عبادات کے حوالے سے, تو عبادات کے اندر نماز کے تو آپ خود پابند تھے, لیکن لوگوں کو اس قدر ترغیب دلائی آپ نے کہ لوگ اس دور کے اندر
اکیلے گھر کے اندر نماز پڑھنا عیب سمجھتے تھے جب تک کہ مسجد میں جا کر نہ پڑھے. کیا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے تھے. کیا اچھی بات ہے. نماز تو تھی لیکن باجماعت نماز کی بھی پابندی آپ نے کروائی. اور آج ہمارے یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم مسجد میں جانے کو جو ہے معاذ اللہ تکلیف محسوس کرتے ہیں, گھر میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ تقوی کے والے سے دیکھیے, ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی. فتویٰ سے آگے تقوی ہے. فتویٰ یہ ہے کہ وضو اور غسل کے لیے شرعی طور پر پانی کی ایک مقدار بیان کی گئی ہے کہ پانی کی اتنی مقدار ہونی چاہیے وضو اور غسل کے لیے. اس میں معمولی سی کمی بیشی ہو جائے جائز ہے, بخل بھی نہ اور اسراف بھی نہ ہو. لیکن آپ نے اعلان کیا کہ تقوی یہ ہے کہ پانی کی وہی مقدار ہم استعمال کریں گے جو شریعت نے بیان کی ہے, اسی مقدار سے ہم وضو کریں گے, اسی مقدار کے ساتھ غسل کریں گے تاکہ شریعت کے اس حکم پر عمل ہو. حالانکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں تھا. جب لوگوں کو مشکل دیکھی کہ لوگوں کے لیے پانی کی وہ مقدار کے والے سے مشکل ہے, پانی ماپنے کے والے سے یا اس کے وزن کے والے سے, تو آپ نے ایک برتن بنوایا. اس برتن کو اسی مقدار کے مطابق بنوا کر وہ لوگوں میں تقسیم کیا جس کو ہاشمی کوزہ کہا جاتا تھا, کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ شرعی مقدار ہے جو وضو اور غسل کی شریعت نے بیان کی ہے. یہ فتویٰ سے آگے تقوی کی منزل ہے. آج وہ اگر مخدوم صاحب ہوتے تو لوگ معاذ اللہ مطلب اس کوزے کو لے کے سوشل میڈیا پہ جو ہے تماشا بنا رہے ہوتے. یعنی دیکھیں اصل ہماری وہی ہے جو مخدوم صاحب نے بتایا, اصل وہی ہے, ہم اس سے ڈیویٹ کر گئے. جی اسی لیے جنید بھائی کہتے ہیں نا کہ ہماری ترقی آگے جانے میں نہیں پیچھے لوٹنے میں ہے. تاریخ اسلام سے دوبارہ وابستہ ہونے کے اندر ہماری ترقی ہے. تیسری بات ہے عشق رسول. آپ کی جو ورفتگی ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ, عشق ہے, محبت ہے, وہ آپ کو ورثے میں ملا. دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ عشق اور محبت کی معراج یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو محبت کی قبولیت کی سند دے دے, وہ بھی یہ کہے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کہنے. تو حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں, فرماتے ہیں 12 رجب 1136 ہجری جمعے کا دن عشاء کے بعد کا وقت تھا, مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرماتے ہیں مخدوم صاحب کہ مجھے رسول اللہ کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب جو قبر سے آیا تو یہ عشق اور محبت کی قبولیت کی سند تھی جو انہیں دی گئی. پھر آپ ان کی کتابوں کے نام دیکھیں, میں صرف ایک کتاب کا نام عرض کرتا ہوں جو آپ نے اہل بیت طاہر کی شان پہ لکھی, فضائل و مناقب میں, وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب. اکثر ان کی کتابوں کے نام پڑھیں تو اس نام سے عشق اور وارفتگی کی کیفیت نظر آتی ہے. جی بالکل. اور جب ٹائٹل یہ ہے تو اندر اس کے مواد آپ دیکھیں کیا ہوگا. پھر آپ جب وہ آپ کا عشق لفظ کا روپ دھارتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں ایا نسیم صبا ان زرت رودتہ سلم علی المصطفیٰ صاحب النعمی. اے صبا اگر تو بارگاہ رسول سے گزرے تو میرا سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور عرض کر دینا. وہ مولانا جامی کی محبت کا جو رنگ ہے نا یہاں نظر آ رہا ہے, نسیمہ جانب بطھا گزر کن زی عالم محمد را خبر کن. پھر فرماتے ہیں وقف عند مدجہ فی مواجہۃ وبلغ صلواتی وتسلیمی علی روح اکرم. اے صبا جب تو وہاں سے گزرے تو وہاں رک جانا, مواجہ شریف کے سامنے ٹھہر جانا اور میرا سلام اور میرا درود نبی علیہ السلام کی وہ جو روح اکرم ہے اس پر میرا سلام پیش کرنا ہے. اور کہنا کیا ہے, وَقُلْ یا رسول اللہ عبد مقصر غریق فی بحار السیئات ومظلم. اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا ایک عاجز بندہ, آپ کا ایک حقیر پر تقصیر بندہ, وہ جو گناہوں کے سمندر کے اندر غرق ہے اور تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, وہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے. پھر عرض کرنا روحی فدا کا وانت حیات روحی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ پر فدا ہو, میری زندگی کی روح تو آپ ہیں. وقرۃ عینی والشفاء من سقمی. اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو آپ ہیں اور میرے درد کی دوا تو حضور آپ کی ذات ہے. ایک ایک لفظ سے محبت رسول. اور جب یہ عشق اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو پھر فرماتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ حانت ندامتی, اغثنی یا حبیب اللہ قامت قیامتی. یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچیے, میری مدد فرمائیے, میں شرمسار ہوں. یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, میری قیامت قائم ہوگی. یہاں پھر وہی مولانا جامی کا بالکل وہ عشق کا رنگ نظر آتا ہے. مولانا جامی کی محبت کا وہی رنگ پھر نظر آ رہا ہے. مولانا جامی نے بھی اسی الفاظ میں کہا ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ. اور انہی لفظ کو آپ کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ حانت ندامتی, اغثنی یا حبیب اللہ قامت قیامتی. اور یہ جو لفظ ہیں ایک ایک لفظ سے آپ کا عشق رسول اور محبت رسول ڈھلکتا ہے. اور کیا قبولیت ہے, کیا قبولیت
تھے کہ ایک سائل آپ کو سوال دیتا ہے کہ اس کا جواب لکھ دے، جواب آپ نے لکھ دیا، وہ آپ کے استاد ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا. اب فقہا کی مختلف آراء ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری رائے اس سے مختلف ہے. وہ آپ کے استاد ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہاشم ٹھٹوی نے لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، آپ اس پر دستخط کر کے تصدیق کر دیں، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ درست ہے. آپ فرماتے ہیں ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اساتذہ میں شامل ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی کوئی سوال میرے پاس آتا تو میں اس کو کہتا کہ مخدوم ہاشم کے پاس چلے جاؤ، ان کے علم کی ثقافت کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر لگی ہے اور انہیں بارگاہ رسول کے اندر اس قدر مقبولیت حاصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو یہ سارا فیضان ہے. صاحب میں تو سچی بات ہے اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا جب آپ اشعار پڑھ رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا تعلق، ایسا ربط. اور میرا خیال ہے اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہوئے ان کے علمی مقام اور مرتبے کی جانب جائیں، ان کی تصانیف پہ بات کریں، پھر عرب و عجم میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شہرت عطا فرمائی، یہ سب کچھ فیضان مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں. جی بالکل. جو بھی ملتا ہے جس کو ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے. بتائیے ذرا جنید بھائی، علمی مقام و مرتبہ کی اس سے بڑی اور ہم کیا بات سنا سکتے ہیں کہ جن کے فتوے رسول اللہ کی بارگاہ سے تصدیق انڈورس ہوتے ہیں باقاعدہ، آئے مور وہاں سے ثبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کو بڑا قد عطا فرمایا، بڑی عزت اور شہرت عطا فرمایا. ہندوستان میں دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام سند سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ جو حضرت نے فرما دیا، جو حدیث بیان کر دی، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت اب نہیں رہ گئی، حق ہے ان کا فرمایا ہوا. اسی طرح سندھ میں محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عزت و وقار حاصل تھا کہ جو آپ کہہ دیتے تھے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی آرگومنٹس نہیں باقی رہ جاتے. اللہ بس جو حضرت نے کہہ دیا وہ آخر ہے. اور پھر آپ نے جو کتابیں لکھی جن کی تعداد مختلف جگہوں پہ 400، 350، 400، 450 بیان کی گئی ہیں، ان میں آپ نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا. اور تحقیق کے اس سمندر میں اگر دیکھا جائے نا جنید بھائی، تو آج کی تحقیق اور اس وقت کی تحقیق میں زمین آسمان کا فرق. اللہ آج الیکٹرانک میڈیا ہے، سافٹ ویئرز ہیں، ایک لفظ لکھیں تو ساری کتابوں سے بائنڈ. بالکل ایسا. اس وقت ہر کتاب پڑھنی پڑتی تھی، بالکل ایسا. اور ہر کتاب کو پڑھ کے اس کے اندر سے شاید نکالنی پڑتی، ریفرنسز نکالنے پڑتے. بالکل ایسے ممکن ہی نہیں ہے یہ. اور پھر سب سے بڑی اس میں بات یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی موضوع پہ کتاب لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس موضوع پہ پہلے کامل دسترس ہو. تو 400 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھ دینے کا معنی ہے اتنے علوم پر آپ کو کامل دسترس تھی. اللہ. اتنے سارے موضوعات پہ آپ نے کتاب. اللہ. آپ نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی اس کے لیے 3 چیزوں کو سٹینڈرڈ بنایا. نمبر 1 تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کرنی ہے. دوسرا، اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے نہیں مل رہی تو اس کو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کیا. اللہ. اور پھر تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ سے، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس سے آپ نے اقوال لے کر اس تفسیر کو خوبصورت پیراہے میں رکھا اور بتایا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ لوگ ہیں جو قابل تقلید ہیں، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر اس طرح کی جب خوبصورت تفسیر آپ نے بنائی تو وہ پڑھنے کے قابل تھی. مطلب یہ ما فوق العقل بات ہے، یہ ما فوق العقل. جی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کے علاوہ کوئی شے نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا. خود بندہ جتنی مرضی تحقیقات کرے، اور وہ ایسے بھی کرتے کہ کسی نے مسودہ لے کے دیا، اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیا تو تحقیق ہو گئی. سر آج تو وہی بات ہے نا، آپ کی بات ہے، فنگر ٹپ پہ ساری چیزیں موجود ہیں، ایک کلک آپ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں. آپ کا فوٹو سٹیٹ مشینز ہیں، آپ کے پاس جو ہے اپنا ساری چیزیں، ساری سہولیات موجود ہیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، پھر اس کی ترتیب لگانی پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ آپ نے ایک خوبصورت کتاب لکھی جس کا نام رکھا وسیلۃ الفقیر فی شرح اسماء النبی البشیر. اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ازواج کا بالترتیب ذکر کیا اور بتایا کب کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نکاح کیا. اور ساتھ بڑا کمال یہ تھا کہ جو مستشرقین ہیں اور انٹرسٹ ہیں ان کو جواب دیا کہ کوئی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا. کیا کہنے بھی، سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نکاح خواہش نفس کی وجہ سے ہے، بلکہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے. جہاں جہاں رب فرماتا رہا محبوب اس سے نکاح فرما لے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما. اللہ. یہ چیز بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے کتاب کے اندر کہ کتاب کا موضوع جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا، کیوں لکھ رہے ہیں کتاب. ایسے ہی سارا مواد اکٹھا کر کے لکھ دیا تو اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کو انڈوز کر کے اور ان کو دیکھ کر کے ان کا رد کیا بنیاد، ان فتنوں کا رد کیا بنیاد. اور پھر لکھا. پھر آپ نے قرآن مجید کے لفظوں کے اوپر ایک کتاب لکھی اللؤلؤ المکنون فی المد والسکون،
کہ جو قرآن مجید میں مدیں ہیں آ جاتی ہیں لمبا کرنے والا، اور جہاں ٹھہرنا ہے وہاں کس انداز میں ٹھہرنا ہے، یہ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے آپ تجوید و قرات کے بھی امام تھے. آپ کو صرف کوئی تفسیر یا تصوف نہیں پتا تھا، تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ آپ تجوید و قرات کے بھی ماہر تھے. اس لیے آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے کس موضوع پہ کیسے بات کرنی، اور لفظ پڑھتے ہوئے جب کسی کو دیکھتے تو اس کی اصلاح فرماتے کہ یہ لفظ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ایسے پڑھنا. اور پھر آپ کی جو عرب و عجم میں شہرت ہے، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں، کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ اپنی تصویر لگا دیں تو ساری دنیا میں چلی ایکسپلور ہو جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا تھا تو ناموری ہوتی تھی. کیا اور اس کے لیے اسلام نے جو اصول اور ضابطہ رکھا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں. سر آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے مخطوطات مطلب جو ہے دنیا بھر کے اندر آپ کے مخطوطات موجود ہیں، اور وہی بات آپ والی کہ عرب و عجم میں بیک وقت جو ہے اتنی مشہوری، یہ کوئی عام بات نہ تھی. اور جنید بھائی اگر ان کے مخطوطے کی تصویر دیکھیں نا، جس طرح ہمارے پروگرام میں جب کسی کی بات ہوتی ہے تو مخطوطوں کی تصویر لگا دیجئے، ان کے اگر مخطوطے کی تصویر دیکھیں تو ان کی ہینڈ رائٹنگ سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑے خطاط بھی تھے. بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی کتابیں یاد ہوتی ہیں، لفظ ٹیڑھے میڑھے لکھتے ہیں، سیدھا لکھنا ہی نہیں آتا. بڑے خطاط بھی تھے. اس کا مطلب ہے ماں باپ نے شروع سے پورے پروٹوکول کے ساتھ تربیت کی ہوئی ہے. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنا روشن کیا، اور ہر شے کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا اور اپنی کارکردگی کو عرب اور عجم دونوں میں منوایا. اس کے لیے نقطہ انجماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. واہ کیا خوبصورت گفتگو صاحب. بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو کل بروز محشر عطا فرمائے. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے.